نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور ایمان کی خصوصیات کے بارے میں بات چل رہی ہے. آج جو حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں ایمان کی جڑ ہیں. 3 باتیں ایمان کی جڑ ہیں. جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، پہلی بات، جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اس سے لڑائی جھگڑا ختم کر دینا. اب کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اس پر اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ دو. یعنی کوئی کافر جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ مسلمان ہو گیا، اور جب مسلمان ہو گیا تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی. اب انسان ہے، آپس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے کسی بات میں. تو کسی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کسی کو کافر مت کہو، یا کسی گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر مت کہو. انسان گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کفر کا فتویٰ لگا دو. اس لیے اس معاملے میں انسان کو بڑا محتاط ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جس سے مخالفت ہے، جس سے کوئی تنازع ہے، بس اٹھا کر اس کے بارے میں کفر کا فتویٰ لگا دیا. کیونکہ یہ زمانہ تو بالخصوص بڑا نازک زمانہ ہے کہ اس زمانے کے اندر مذہبی انتہا پسندی اور شدت پسندی یہ بہت بڑھ رہی ہے، اور یہ نقصان دہ ہے انسانوں کے لیے، مذہب کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، امت کے لیے نقصان دہ ہے کہ اس سے امت کے اندر تفرقہ پیدا ہوتا ہے. کہ ایک آدمی میں کوئی واضح علامت ایسی موجود نہیں ہے کہ جس پر اسے کفر کا فتویٰ لگایا جائے تو کیسے اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ فاسق تو ہو سکتا ہے، گنہگار تو ہو سکتا ہے، لیکن کافر اسے نہیں کہا جا سکتا. آپ دیکھ لیں عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو منافقین کا سردار ہے. لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے آ گئے. ان کے بیٹے جو تھے وہ سچے مسلمان تھے. کہا جی آپ اپنا کرتا دے دیجیے. آپ نے اپنا کرتا دے دیا، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، اس کی تدفین میں شرکت فرما لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے منع بھی کیا. پھر اس کے بعد اللہ نے قرآن میں آیات نازل فرمائی. تو اللہ کی مخلوق سے حسن ظن رکھنا چاہیے، نیک گمان رکھنا چاہیے. کسی سے نفرت کا، کسی سے حقارت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور مذہبی انتہا پسندی کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے. نفرتوں کو نہیں پھیلانا چاہیے. آج ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے کہ نفرتوں کو پھیلایا جائے یا مذہبی انتہا پسندی کو پھیلایا جائے، بلکہ مذہبی منافرت اس کو مٹانا چاہیے، ختم کرنا چاہیے. بھئی جو شخص ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، جو بھی ہے، ملک کا قانون انہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے
شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے اپنے مذہب پر وہ عمل کر سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنی عبادت وہ کر سکتے ہیں اپنے عبادت خانوں کے اندر رہتے ہوئے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جیسے قادیانی ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے لیکن مسلمان کا نام استعمال کرتا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر وہ ڈاکہ ڈالتا ہے، تو ایسے آدمی سے تو قطع تعلق ہے، نہ اس سے کوئی تعلق ہے، نہ اس سے کوئی دوستی ہے، اور اس کی مذمت بھی کھل کر ہے کہ مرزا قادیانی پر لعنت بھی کھل کر ہے کہ چونکہ اس نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے، اور ختم نبوت کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے ختم نبوت کے معاملے میں انسان کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی اس کے عقیدے کے اندر جھول نہ ہو، کوئی کمزوری نہ ہو، کیونکہ آج یہ کیفیت ہے کہ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے جی فلانے کے اخلاق جو تھے بڑے اچھے تھے، ارے بھائی وہ تو تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ان کی تو یہ کیفیت ہے کہ اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمان نوجوانوں کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ یہ شکار کر کے لاؤ، اور وہ دعوت گناہ دیتی ہیں، اپنی عزت اور آبرو کو داؤ پہ لگاتی ہیں، کس لیے کہ مسلمان نوجوان کو شکار کرنا ہے، وہ باہر کی ویزوں کی دعوت، نیشنلٹی، شہریت یورپ کی، اس کی وہ پیشکش کرتے ہیں، بس تم ایک فارم بھر دو اور فارم بھرنے کے بعد تمہیں جو ہے وہ جرمنی کا ویزا مل جائے گا، فرانس کا مل جائے گا، بیلجیم کا ویزا مل جائے گا۔ اب اندازہ لگائیے، ارے اس کا فارم اگر بھر دیا تو پھر مسلمان کہاں سے رہا وہ؟ اس لیے اس بات پر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ جہاں پر مذہبی انتہا پسندی سے بچنا چاہیے، وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کا تحفظ بھرپور انداز کے اندر کرنا چاہیے، اس معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ تو یہ پہلی پہچان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ 3 باتیں آپ نے فرمایا کہ ایمان کی جڑ ہے۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اس سے لڑائی جھگڑا ختم کر دینا، اور اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ اسلام سے پہلے صحابہ میں، قبائل میں آپس میں بڑا جنگ و جدل تھا، لیکن جب اسلام قبول کر لیتے تھے تو اسلام کے رشتے کے اندر ایسے جڑ جاتے تھے کہ آپس کا سارا جنگ و جدل ختم ہو جاتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ میں زمانے جاہلیت کی تمام رسومات کو آج اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، اور پھر سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ میرے اپنے خاندان کے جو خون کے دعوے ہیں، جو قتل ہوتا تھا نا، دعوے ہوتے تھے اس کے، فرمایا کہ آج اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ سود کے معاملات اگر میرے خاندان کے ہیں اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بڑے مالدار تھے، فرمایا کہ ان کے سودی معاملات کو میں ختم کرتا ہوں۔ تو پہل اپنی ذات سے کی، اپنے خاندان سے کی۔ تو اس لیے جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اب اس سے لڑائی کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ اب وہ ہمارا مسلمان بھائی ہو گیا، اور اگر کسی گناہ کے اندر وہ مبتلا ہے تو وہ گنہگار تو ہو سکتا ہے لیکن وہ کافر نہیں ہو سکتا، اس لیے گناہ کی وجہ سے اس کو کافر مت کہو، اور نہ کسی عمل کی وجہ سے اس پر اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ دو۔ اور پھر جن کا منصب ہے فتویٰ دینا، بھئی اگر وہ فتویٰ دے تو بات بھی ہے، لیکن ہر عام آدمی کا حق نہیں ہے کہ جس کو چاہے وہ کافر کہہ دے، کفر کفر کے نعرے لگائے، کافر کافر کے نعرے لگائے۔ ہر آدمی کا یہ منصب نہیں ہے، اور نہ ہر آدمی کو یہ اجازت ہے۔ اس طرح تو معاشرے کے اندر بھی کون مسلمان بچے گا؟ وہ اس کو کافر کہے گا، وہ اس کو کافر کہے گا، تو پتہ چلا کہ سارا معاشرہ کفر سے بھر گیا۔ اس لیے اس معاملے میں محتاط ہونا چاہیے۔ یہ علماء کرام کا منصب ہے، مفتیان کرام کا منصب ہے کہ وہ کسی کے اندر ایسی برائی دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو وہ فتویٰ دے سکتے ہیں، اور وہ کافر بتاتے ہیں، کافر بناتے نہیں ہیں۔ یہ الزام کہ جی مولوی تو کافر بناتے ہیں، تو بناتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، وہ تو بتاتے ہیں کہ اس آدمی نے یہ کام ایسا کیا کہ جو کفر
اس سے سرزد ہوا، اب اس کا ایمان چلا گیا، اب یہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ تو پہلی پہچان یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اس سے لڑائی جھگڑا ختم کر دو، اور اسے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی عمل کی وجہ سے اسے کافر نہ کہو، اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ نہ دو۔ اور دوسری ایمان کی نشانی، ایمان کی جڑ جو تین باتیں ہیں، دوسری نشانی یہ بیان فرمائی کہ جب سے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، جہاد ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس امت کے اخیر میں ایک شخص آ کر دجال سے جنگ کرے گا۔ امام مہدی آئیں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہاں تک کہ اس امت کے اخیر میں ایک شخص آ کر دجال سے جنگ کرے گا، کسی عادل کا عدل یا کسی ظالم کے ظلم کا بہانہ لے کر جہاد کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جہاد ایک ایسا عمل ہے کہ امت میں قیامت تک جہاد رہے گا، اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ جہاد نہ بھی ہو لیکن جہاد کی تیاری رہنی چاہیے۔ یعنی ایک ایمان والا بندہ ہے، اس کو ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس بات کے لیے آمادہ رکھنا چاہیے کہ بھئی اگر کفار کے ساتھ کوئی جہاد ہوا تو جہاد میں شرکت کروں گا، اور اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی قوم میں 1 سال تک جہاد کا تذکرہ نہ ہو، اس میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، یعنی پھر ایمان کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جہاد یہ قیامت تک رہے گا، لیکن جہاد کا فیصلہ کون کرے گا؟ بات یہ ہے کہ آج کل حکومتیں موجود ہیں، اب ایسے حالات میں کسی شخص کو یا کسی جماعت کو یا کسی گروہ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی ہاں جی جہاد ہے، چلو سب چل پڑو۔ نہیں، اس وقت کے بڑے بڑے مشاہیر علماء اور حکومت وقت جب مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہاں یہ جہاد کا وقت ہے، اب گھروں سے نکلنا چاہیے، تو پھر جہاد جو سب سے قریب کا علاقہ ہے اس پر فرض ہوتا ہے، پھر اس سے قریب والوں پر، پھر اس سے قریب والوں پر، پھر کسی پر جانی ہے، کسی پر مالی ہے، جس طرح سے جو اس میں استعانت کر سکتا ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کا موقع آتا، آپ اعلان فرماتے تو بہت سے لوگ اپنا مال دیتے تھے، بہت سے لوگ خود اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، پھر ان کی صف بندی ہوتی تھی، تیاری ہوتی تھی۔ اور اسی طرح سے کسی بھی ملک کی جو افواج ہوتی ہیں، سیکورٹی فورسز ہوتی ہے، ارے بھائی وہ بھی تو اسی مقصد کے لیے ہے نا کہ وہ ہم سب کی طرف سے اس فرض کفایہ کو ادا کرنے کے لیے ہے۔ آج اگر ہم آرام کی نیند سوتے ہیں، آج اگر ملک ہمارا محفوظ ہے، آج سرحدیں ہماری اگر محفوظ ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری افواج پاکستان کے سبب سے ہے کہ وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی سرحدوں کی حفاظت سے وہ غافل نہیں ہیں، ایک لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ آرام سے اپنے گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں، ورنہ دشمن اگر افواج پاکستان حفاظت نہ کرے تو پھر دشمن تو ہمیں گھروں کے اندر آ کر مار ڈالے۔ اس لیے ہر عام آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ جہاد کا فیصلہ کرے، لیکن جہاد کا تذکرہ امت میں رہنا چاہیے، جہاد کے لیے اپنے کو آمادہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک جہاد تو دشمن اسلام سے ہے، اور ایک جہاد وہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی خواہشات کے ساتھ، یہ بھی جہاد ہے۔ اور اس جہاد کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر فرمایا کہ آپ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ جہاد سے واپس ہو رہے ہیں، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ جو دشمن سے جہاد تھا وہ جہاد اصغر تھا، اور اب یہ نفس سے جو جہاد ہے یہ جہاد اکبر ہے، اور اس دشمن سے جہاد میں وہی کامیاب ہوگا جو اپنے نفس سے جہاد کرنے والا ہوگا۔ ورنہ اگر اپنے نفس سے جہاد نہ کیا، اس نفس کی خواہشات کو نہ توڑا، اس کی شہوات کو نہ توڑا، اس کی لذات کو نہ توڑا، تو کیا ہوگا؟ دشمن کی طرف سے حملہ ہوگا
اور یہ تو نفس لذت اور شہوت کے اندر مبتلا ہوگا، تو یہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو پہلے اپنے نفس کو مہذب بنانا، اور اس کے لیے ہر شخص کی اپنی انفرادی کوشش ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کا مقابلہ کرے، وہ خواہشات جو اللہ کی مرضی کے خلاف چلاتی ہیں، اس سے نافرمانی کرا دیتی ہے، یہ لذات اور شہوات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اس سے مقابلہ کرنا چاہیے اپنے نفس کا، لذات کا، شہوات کا، تو یہ بھی تو مجاہد ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اپنے نفس سے جہاد کرے یہ بھی مجاہد ہے۔ المجاہد من جاہد فی نفسی فی طاعت اللہ، کہ جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرے یہ بھی مجاہد ہے، یہ بھی اللہ کے راستے کے اندر ہے۔ تو اپنے نفس سے لڑنا سیکھنا چاہیے، نفس سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور جو نفس کو نہ چت کر سکے بھلا دشمن کو کیسے چت کرے گا؟ جو نفس کو شکست نہ دے سکے وہ دشمن کو کیسے شکست دے گا؟ کہ اندر کا دشمن تو قابو میں نہیں آتا، باہر کے دشمن کو کیسے قابو کرے گا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، یہ ایمان کی جڑ تین باتیں جو فرمائی، دوسری بات یہ جہاد ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس امت کے اخیر میں ایک شخص آ کر دجال سے جنگ کرے گا، کسی عادل کا عدل یا کسی ظالم کے ظلم کا بہانہ لے کر جہاد کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جہاد رہے گا۔ اور تیسری بات فرمائی تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کے خیر پر بھی ایمان لانا، تقدیر کے شر پر بھی ایمان لانا، اور جو واقعہ بھی پیش آئے اسے من جانب اللہ سمجھنا، اللہ کی جانب سے سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کے فیصلوں پر دل سے راضی رہنا، اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ آنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا۔ تقدیر کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تو کچھ صحابہ گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ بھئی کس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ تو کہا جی تقدیر کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، تقدیر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے یہ ماننے کا مسئلہ ہے، جاننے کا مسئلہ نہیں، کیونکہ تقدیر کے مسئلے کے اندر اگر جاننے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے فیصلوں پر اعتراض آ جائے گا، پھر یہی سوچے گا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہوا، کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ ارے بھائی تیرے ساتھ ہوا، اللہ کی وہ حکمت ہے، اب حکمت کو وہ رب جانتا ہے کہ تیرے ساتھ کیوں ہوا، انسان تو اس کی حکمت کو نہیں جانتا۔ تو اس لیے آسان یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی مشیت ظاہر ہو، جو قدرت ظاہر ہو، جو قضاء و قدر کے فیصلے ہوں، بس سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ تعالیٰ تصرف کرے، مالک ہے نا، اور ہم کیا ہیں؟ ان کی مملوک ہیں، وہ مالک ہم مملوک، وہ آقا اور ہم غلام۔ تو مالک کو اپنی مملوک میں تصرف کا پورا اختیار حاصل ہے۔ بھئی آپ کی ایک الماری ہے، اس کے 3 خانے ہیں، اب آپ نیچے کی چیز اٹھا کر اوپر رکھ دیتے ہیں، اوپر کی اٹھا کر نیچے رکھ دیتے ہیں۔ کوئی کہے جی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ کہے میری الماری ہے، میرا سامان ہے، میری مرضی نیچے کی چیز اوپر رکھ دوں، اوپر کی نیچے رکھ دوں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اسی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، اللہ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، اور وہ اپنی ملک میں تصرف کا پورا اختیار رکھتا ہے، وہ جو چاہے تصرف کرے، جیسا چاہے تصرف کرے، بس راضی برضا، آسان سا علاج ہے، راضی برضا، کہ زبان پر اعتراض نہ آئے، گلا شکوہ نہ آئے، جو معاملہ پیش آئے خوشگواری ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے، نعمت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کس نے دی؟ اللہ نے دیے، اور اگر کوئی ناگواری آ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، اللہ کی طرف سے ہے، صبر کرے، راضی رہے۔ ہاں اس مصیبت اور پریشانی کے لیے دعا کرنا یا اس کے اسباب کو اختیار کرنا یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے، کیونکہ تقدیر کا تھوڑا حصہ تو ایسا ہے
کہ جسے اللہ نے اٹل بنایا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن تقدیر کا بہت سا حصہ ایسا ہے کہ جسے اللہ نے معلق رکھا ہے، مشروط رکھا ہے، کہ یہ بندہ اللہ سے سوال کرے گا، اللہ اس کی مصیبت کو ٹال دے گا، اللہ سے سوال کرے گا، اللہ اس کو شفا دے دے گا، اللہ سے سوال کرے گا، اللہ اس کو اولاد دے دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سی چیزوں کو اللہ نے تقدیر کی معلق رکھا ہے، مشروط رکھا ہے، کہ جب بندہ اللہ سے مانگے گا اللہ مصیبت ہٹا دے گا، اللہ راحت دے دے گا، خوشی دے دے گا۔ اور تقدیر کا تھوڑا حصہ ایسا ہے کہ جو بالکل اٹل ہے، کہ جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس لیے تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، راضی برضا، کہ کبھی زبان پر اعتراض کے کلمات نہ لائیں۔ بھئی جو واقعہ پیش آنے والا تھا وہ تو آ گیا، اب اگر زبان پر اعتراض کے الفاظ لے کر آئے تو کیا اس سے اس کی تلافی ہو جائے گی؟ تلافی تو نہیں ہوگی، بلکہ زبان پر اعتراض کے الفاظ لا کر ہم اس صبر کے اجر کو بھی ضائع کر دیں گے اور اللہ کو بھی ناراض کر دیں گے کہ یہ وقت تھا اللہ سے راضی رہنے کا اور ہم نے ایسے کلمات ادا کیے، نہ تو اس نقصان کی تلافی ہوئی اور بڑا نقصان یہ کیا اللہ کو بھی ناراض کر دیا۔ تو اس لیے تقدیر غالب آتی ہے، اللہ کی مشیت غالب آتی ہے۔ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا کہ انبیاء علیہ السلام پر جو مصائب آئے وہ تمام مخلوقات سے زیادہ آئے، اور جتنے تمام انبیاء پر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سب سے زیادہ مصائب آئے، سب سے زیادہ مشکلات آئیں۔ اب یہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا پیارا کون ہوگا؟ لیکن اللہ کی مشیت جاری ہوئی کہ طائف کے میدان میں ہیں، پنڈلیاں لہو لہان ہو رہی ہیں، پتھر لگ رہے ہیں، اور جب سب کچھ ہو گیا اب جبرائیل امین پہاڑوں کے فرشتے کو لا رہے ہیں۔ تو کیا پہاڑوں کا فرشتہ پہلے نہیں آ سکتا تھا؟ پہلے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی؟ نہیں، وہی بات، اللہ کی مشیت جاری ہو کے رہتی ہے، مشیت جاری ہو کے رہتی ہے۔ احد میں چہرے مبارک پر پتھر لگتا ہے، آپ کی آہنی خود جو ٹوپی، لوہے کی ٹوپی جو پہنی ہوئی ہے، وہ اس کی جو سلاخیں ہیں وہ گڑ جاتی ہیں، دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں۔ تو کیا فرشتے کے ذریعے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی، ایک اللہ کی مشیت کی جاری ہوئی، اللہ کی مشیت جاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کی قضاء و قدر کے فیصلے آ جائیں، جب اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہوئے تو بھئی ہمارے ساتھ اگر ہو گیا تو کون سی چمبے کی بات ہے؟ اللہ سے کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت مانگنی تو نہیں چاہیے، ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگنی چاہیے، مصیبتوں کے آنے سے پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر آ جائے تو پھر کیا کرے؟ پھر راضی برضا رہے، پھر اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ کوئی حادثہ، کوئی سانحہ، کوئی واقعہ جو بھی پیش آ گیا، اب اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ اب زبان پر کوئی اعتراض کے کلمات لے کر نہ آئے، ایسا کیوں ہوا، کیوں نہیں ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ، نہیں، کوئی زبان پر اعتراض نہ لائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تین باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیة والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما،
اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ اکرام مسلم کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے نفس سے ہمیں جہاد کرنے والا بنا، دشمن سے جہاد کی تیاری رکھنے والا بنا، یا اللہ تقدیر پر ایمان لانے والا بنا، تقدیر کے خیر پر شر پر یا اللہ ہمیں ایمان رکھنے والا بنا، یا اللہ ہمارے عقائد کے اندر پختگی عطا فرما، شرک جلی سے شرک خفی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو یا اللہ غیر پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضا کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما، ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک پہ رہنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی یا اللہ عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بیٹے وہ چاہتے ہیں یا اللہ اولاد نرینہ چاہتے ہیں، یا اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما، یا اللہ سب کی دامن مراد کو خوشیوں سے، نعمتوں سے، راحتوں سے بھر دے، عافیت سے بھر دے، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، رحمتوں کو یا اللہ دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا